علم۔ دوسرا لفظ علم ہے کہ پہلے اس لفظ کا اطلاق خدا تعالی کی ذات، اس کی آیت اور مخلوق میں اس کے افعال کی معرفت پر ہوتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا مات 9 اعشار العلم، کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے رخصت ہو گئے۔ اس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کو معرفت استعمال کیا، پھر خود ہی لوگوں کے استفسار پر بتلا بھی دیا کہ علم سے میری مراد اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہے۔ لوگوں نے اس لفظ میں بھی تخصیص کی ہے، یہ مشہور کر دیا ہے کہ جو شخص فریق مخالف سے فقہی مسائل میں خوب مناظرے کرے اور رات دن اسی میں لگا رہے، حقیقت میں وہی عالم ہے، دستار فضیلت اسی کے سر پر ہے۔ جو شخص مناظرہ میں مہارت نہ رکھتا ہو یا مہارت کے باوجود پہلو تہی کرتا ہو، اسے کمزور سمجھا جاتا ہے اور اہل علم میں شمار نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں علم یا علماء کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ صرف ان علماء پر منطبق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، افعال اور احکام کا علم رکھتے ہوں۔ اب عالم شخص کو کہا جانے لگا جو شرعی علم نہ جانتا ہو، محض نزاعی مسائل میں الجھنے کے فن سے واقف ہو، اسی فن کی بنیاد پر اسے یگانہ روزگار عالم سمجھا جاتا ہے۔ یہی چیز بہت سے طالب علموں کے حق میں مہلک اور تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ توحید، تیسرا لفظ توحید ہے۔ موحد یا اہل توحید کی اب یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بحث و مباحثے میں اور مناظرے کے فن سے واقف ہوں، فریق مخالف کو خاموش کر سکیں، ہر مسئلے میں 1000 سوالات اور اعتراضات پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہوں۔ بعض فرقوں نے جو اس طرح کے امور میں مشغول ہیں اپنا نام اہل عدل و توحید رکھ لیا ہے۔ متکلمین کو بھی علماء توحید کہا جانے لگا ہے، حالانکہ اس فن کے جو بنیادی چیزیں ہیں قرن اول میں ان کا وجود بھی نہ تھا، بلکہ اس دور کے لوگ اس شخص پر ناراضگی کا اظہار کرتے تھے جو منافرانہ کج بحثی کرتا ہو، البتہ وہ واضح قرآنی دلائل جنہیں ذہن آسانی سے قبول کر لیتا ہے اس دور کے لوگوں کو معلوم تھے۔ قرآن ہی ان کے یہاں علم تھا، توحید کا اطلاق ان کے یہاں ایک دوسرے علم پر ہوتا تھا۔ اکثر متکلمین اس علم سے واقف ہی نہیں ہیں، اور اگر واقف بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ توحید کا حقیقی مفہوم انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے یا جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اعتقاد ایسا ہو کہ اس کے سامنے اسباب و ذرائع کی کوئی اہمیت نہ رہے۔ توحید ایک عظیم مرتبہ ہے جس کا ایک ثمرہ توکل ہے، اس کی وضاحت ہم توکل کے باب میں کریں گے۔ توحید کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ بندہ خلق کی شکایت نہ کرے، نہ ان پر غصہ کرے، خدا تعالی کے حکم پر راضی رہے اور اپنے سب کام اسی کے سپرد کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کے لیے حکیم بلا لائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تو حکیم نے بیمار کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حکیم نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فرمایا طبیب نے کہا ہے ان ربک فعال لما یرید، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 107۔ آپ کا رب جو کچھ چاہے اس کو پورے طور سے کر سکتا ہے۔ توحید و توکل کے ابواب میں ان ثمرات کے مزید دلائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ توحید دراصل ایک جوہر نفیس ہے جس کے 2 چھلکے ہیں، ایک اس سے متصل اور دوسرا اس سے دور۔ موجودہ دور کے علماء نے توحید کا اطلاق دور کے چھلکے پر کیا ہے، اس چھلکے کے کچھ حصے کو بھی وہ توحید کے فن میں شامل کر لیتے ہیں جو مغز سے قریب ہے۔ مغز یا گری کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ توحید کو اگر ایک مغز قرار دے دیا جائے تو اس کا پہلا چھلکا یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ یہ توحید وہ ہے جو نصارہ کے عقیدہ تثلیث کے خلاف ہے، مگر اس طرح کے توحید کا اعتقاد تو منافق بھی کر لیتے ہیں۔
توحید کا دوسرا چھلکا یہ ہے کہ جو کچھ زبان سے کہا جائے دل میں اس کے خلاف کوئی عقیدہ موجود نہ ہو، بلکہ جو کچھ کہا جائے اس کی تصدیق دل میں ہو۔ یہ عوام کی توحید ہے۔ متکلمین اہل بدعت سے اسی توحید کی حفاظت کرتے ہیں۔ توحید کا مغز، جوہر یا لب لباب یہ ہے کہ بندہ تمام امور کا منبع اور سرچشمہ ذات الہی کو قرار دے، درمیان کے واسطوں کی کوئی اہمیت نہ ہو، صرف اسی ذات واحد کو اپنی عبادت کا مرکز ٹھہرائے۔ اس توحید سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو خواہش نفس کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والوں کا معبود خود ان کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 43۔ اے پیغمبر، آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الہ عبد فی الارض عند اللہ تعالی هو الہوا، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین معبود جس کی زمین پر پرستش کی جائے خواہش نفس ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بت پرست بتوں کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہش نفس کی پرستش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا نفس اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف مائل ہے، وہ اسی رجحان کی اتباع کرتا ہے، اور نفس کا ان چیزوں کی اتباع کرنا جس کی طرف اس کا میلان ہے خواہش نفس کا اتباع کہلاتا ہے۔ اس توحید کا ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ مخلوق پر غصہ یا ان کی طرف التفات بھی باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ جو شخص تمام امور کے سلسلے میں یہ اعتقاد رکھے گا کہ ان سب کی انتہا اور ابتدا اس ذات واحد سے ہوتی ہے تو وہ دوسروں پر کس طرح غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ توحید کا وہ تصور جو قرن اول میں رائج تھا، یہ صدیقین کا مرتبہ تھا جسے آج کل کے علماء نے مسخ کر دیا اور مغز چھوڑ کر محض چھلکے کو کافی سمجھنے لگے، بلکہ اس پر فخر بھی کرنے لگے، حالانکہ یہ فخر محض ظاہری لفظ پر ہو سکتا ہے، ورنہ لفظ تو حقیقی مفہوم سے بہت دور ہے، اور وہی حقیقی مفہوم قابل تعریف بھی ہے۔ اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو صبح سویرے اٹھے اور قبلہ رو ہو کر یہ کہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 80۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ ایسا شخص اپنی صبح کا آغاز اللہ تعالی سے جھوٹ بول کر کرتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنے چہرے سے ظاہری چہرہ مراد لے رہا ہے تو واقعی اس کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہے، لیکن اس ذات پاک کی طرف نہیں جس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور جو کعبے کی طرف متوجہ ہے۔ کعبے کی طرف اس کا رخ ہونے سے وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوگا، اور اگر اس شخص کی مراد چہرہ دل ہے اس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹ پر مبنی ہوگا، کیونکہ اس کا دل تو دنیاوی اغراض میں گرفتار ہے اور طلب جاہ و مال کے ذرائع تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ اس کا دل کیسے فاطر السماوات والارض کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ مذکورہ آیت دراصل توحید کا اصل تصور واضح کرتی ہے۔ حقیقت میں موحد وہی ہے جو واحد حقیقی کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے، اپنے دل کی توجہ کا مرکز اسی ذات واحد کے علاوہ کسی اور کو نہ بنائے۔ یہ توحید اس ارشاد باری کی تکمیل ہے، قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 91۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگے رہنے دیجئے۔ یہاں قول سے مراد زبان کا قول نہیں ہے، زبان محض ترجمان ہے، یہ سچ بھی بول سکتی ہے اور جھوٹ بھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دل کی اہمیت ہے، دل ہی توحید کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ ذکر، چوتھا لفظ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 55۔ اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو بھی نفع دے گا۔ ذکر کی مجلسوں کی تعریف کے سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں ہے اذا مررتم بریاد الجنہ فرتعوا قیل وما ریاد الجنہ قال مجالس الذکر، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کیا گیا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر کی مجلسیں۔ ایک اور حدیث میں ہے ان اللہ تعالی ملائکہ سیاحین فی الہواء سوا ملائکۃ الخلق اذا رأوا مجالس الذکر ینادی بعدهم بعدا الا حلموا الى بغیتکم فیاتونہم ویحفون بہم ویستمعون الا فاذکروا اللہ واذکروا بانفسکم۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ گھومنے والے فرشتے ہیں مخلوق کے فرشتوں کے علاوہ، جب وہ ذکر کی مجلسیں دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہارا مقصود ہے، تب وہ ان مجلس والوں کے پاس آتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا کرو اور اپنے نفس کو سمجھایا کرو۔ اس ذکر و تذکیر کا اطلاق آج کل کے ان واعظانہ تقریروں پر ہوتا ہے جو عام طور پر واعظ حضرات کرتے رہتے ہیں اور جن میں قصے، اشعار اور سطحیات اور طامات کی بھرمار ہوتی ہے۔ حالانکہ قصے بدعت ہیں اور اکابر سلف رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ گو کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قصوں کا وجود نہ تھا، یہاں تک فتنہ پیدا ہوا اور قصہ گو نکل کھڑے ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک روز وہ مسجد سے باہر نکل گئے اور فرمایا کہ مجھے قصہ گو نے مسجد سے نکالا ہے، اگر قصہ گو نہ ہوتا تو میں مسجد سے نہ نکلتا۔ زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا ہم قصہ گو کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بدعتیوں کی طرف سے رخ پھیر کر بیٹھا کرو۔ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آج یہ کوئی اچھی بات نہ ہوئی کہ امیر نے قصہ گویوں کو قصے بیان کرنے سے روک دیا۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ امیر کو ایک بہترین کام کی توفیق ملی۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بصرے کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک شخص بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم سے اعمش نے روایت کیا۔ اتنا سنتے ہی اعمش حلقہ واعظ میں جا گھسے اور اپنی بغل کے بال اکھاڑنے لگے۔ واعظ نے کہا بڑے میاں تمہیں مجمع کے سامنے بال اکھاڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اعمش نے کہا میں کیوں شرم کروں، میں تو سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو جھوٹا ہے کہ اعمش کی طرف روایت منسوب کر رہا ہے، میں اعمش ہوں اور میں نے تجھ سے کوئی روایت بیان نہیں کی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دروغ گو، قصے کہنے والے اور بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرے کی جامع مسجد سے ایک قصہ گو واعظ کو باہر نکال دیا تھا، لیکن جب حسن بصری کا واعظ سنا تو انہیں باہر نہیں نکالا، اس لیے کہ وہ علم آخرت کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، موت کو یاد دلاتے تھے، نفس کے عیوب اور عمل کے فتنوں سے آگاہ کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ شیطانی وساوس کیا ہیں اور ان سے بچنے کی کیا تدبیریں ہیں۔ خدا تعالی کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تھے اور ان نعمتوں کے مقابلے میں بندوں کی شکر گزاری اور منت کشی کی کوتاہی بیان کرتے تھے، اور وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ دنیا حقیر چیز ہے، ناپائیدار ہے، بے وفا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کے خطرات سے بھی آگاہ فرمایا کرتے تھے۔ شرعی تذکیر وہ ہے جس کی حدیث میں بھی ترغیب دی گئی ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلس علم میں حاضر ہونا 1000 رکعت پڑھنے، 1000 بیماروں کی عیادت کرنے اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت بھی علم ہی سے مفید ہے۔ عطا کا قول ہے کہ
ایک مجلس ذکر لہو و لعب کی 70 مجلسوں کا کفارہ ہے۔ یہ طمع ساز واعظین اس طرح کی احادیث اپنے قلوب کے تزکیے کے لیے بطور دلیل استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی خرافات کا نام تذکیر رکھ لیا ہے، ذکر کے پسندیدہ طریقے چھوڑ دیے ہیں اور ان قصوں کو اپنے روز و شب کا مشغلہ بنا لیا ہے، جس میں اختلافات بھی ہیں اور کمی بیشی کا عمل بھی جاری ہے۔ یہ قصے ان قصوں سے بالکل الگ ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں۔ ان میں وہ قصے بھی ہیں جو مفید ہیں اور وہ بھی ہیں جو سچے ہونے کے باوجود اپنے سننے والوں کے لیے مضر ہیں۔ جو شخص قصہ گوئی کا فن اختیار کرتا ہے وہ سچ اور جھوٹ، مفید اور مضر میں خلط ملط کر دیتا ہے، اس لیے اس طریقے تذکیر سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سچے حالات بیان کرنے والوں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں قصہ گوئی کے سلسلے میں یہ اصول سامنے آتا ہے کہ اگر قصے انبیاء علیہم السلام کی دینی زندگی سے متعلق ہوں اور قصہ گو سچا ہو تو ایسے قصوں کے سننے میں بظاہر کوئی برائی نہیں ہے، البتہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے احتراز کرے اور وہ واقعات بھی بیان نہ کرے جو اگرچہ سچے ہوں لیکن ان میں صاحب واقعہ کی لغزشوں اور کوتاہیوں کا تذکرہ ہو۔ ان کے ایسے واقعات بھی ذکر نہ کرنے چاہیے جنہیں عوام نہ سمجھ سکیں۔ اسی طرح وہ لغزش بھی ذکر نہ کرے جس کے کفارے کے طور پر صاحب واقعہ نے ان گنت نیکیاں کی ہوں، اس لیے کہ عوام محض غلطی کو اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں اور اسے اپنے گناہوں کے عذر کے بطور پیش کرتے ہیں کہ فلاں شیخ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوا، مجھ سے زیادہ بزرگ اور افضل شخص نے اس کا ارتکاب کیا ہے، اور یہی جرت پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے تئیں جری بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اگر قصہ گو اپنے قصوں میں ان امور کو لحاظ رکھے تو پھر قصہ گوئی میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہی قصے اچھے کہے جائیں گے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ من گھڑت قصے اور پرتکلف سجا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اطاعت کے سلسلے میں رغبت دلانے کے لیے قصے کہانیاں گھڑ لیتے ہیں اور اپنے اس عمل کو صحیح خیال کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد مخلوق کو راہ حق کی طرف بلانا ہے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں اتنا کچھ موجود ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جھوٹ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور نہ دین میں کوئی نئی بات وضع کرنے کی گنجائش ہی رہتی ہے۔ واعظین حضرات اپنی جھوٹی سچی باتیں پرتکلف اور مسجع مقفع عبارت میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ سجا کے تکلف کو مکروہ سمجھا گیا ہے اور اسے تصنع قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے صاحبزادے عمر کسی کام کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے مقصد کا اظہار مقفع مسجع عبارت میں کیا۔ سعد نے کہا، تیری یہی حرکت تو ہے جس سے مجھے نفرت ہوتی ہے، میں اس وقت تک تیری ضرورت پوری نہیں کروں گا جب تک تو توبہ نہ کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کے 3 مسجع کلمے سن کر ارشاد فرمایا، ایاک وسجع یا ابن رواحہ۔ یہ ابن سنی، ابو نعیم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ اے ابن رواحہ، اپنے آپ کو سجا سے دور رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 کلموں سے زیادہ کی سجا تکلف شمار کی جاتی ہے اور اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حنین کے خون بہا کے سلسلے میں جنین کے خون بہا کے سلسلے میں یہ الفاظ کہے، کیف ندى من لا شرب ولا اکل ولا صاح ولا استحل ومثل ذلك یتل۔ ہم اس بچے کی دیت کیسے دیں جس نے نہ پیا، نہ کھایا، نہ چیخا، نہ چلایا، اس جیسا تو معافی کے قابل ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسجع کسجع الاعراب، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، عربوں کی طرح سجا کرو۔ اشعار کا حال، یہ حال تو قصے کہانیوں کا ہے۔ اب آئیے اشعار کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ آج کل واعظین کے یہاں اشعار کی بھی کثرت ہے۔ شعر اور شاعروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيمُونَ۔ پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 235 اور 226۔
اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ خیالی مضامین کے ہر میدان میں حیران پھرا کرتے ہیں؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 69۔ اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور نہ وہ آپ کے شایان شان تھا۔ جس طرح کے اشعار ہمارے واعظین کے تقریروں میں ملتے ہیں، ان میں بیشتر عشق کی کیفیت، معشوق کے حسن و جمال کی تعریف اور وصال و فراق کے قصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مجلس واعظ میں سیدھے سادے عوام اور کم پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ ان کے باطن میں شہوت کے جذبات موجزن رہتے ہیں، ان کے دلوں میں خوبصورت چہروں کا تخیل رہتا ہے۔ وہ جب اس طرح کے بیہودہ اشعار سنتے ہیں تو ان کے شہوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ ان اشعار پر جھومتے ہیں، وجد کرتے ہیں اور داد دیتے ہیں۔ انجام ان سب اشعار کا خرابی ہوتا ہے۔ اس لیے صرف وہی اشعار استعمال کرنے کی اجازت ہے جن میں نصیحت و حکمت ہو اور انہیں بطور دلیل یا مانوس کرنے کی غرض سے استعمال کیا جا رہا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان من الشعر الحکمہ، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں۔ تاہم اگر مجلس واعظ میں صرف مخصوص لوگ ہوں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوں تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شعر نقصان دہ نہیں ہوتے جو بظاہر مخلوق کے متعلق معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ سننے والا سنتا ہے، وہ معنی پہچان لیتا ہے جو اس کے دل میں موجود ہوں۔ اس کی تفصیل باب السماع میں بیان کی جائے گی۔ بعض بزرگوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عام مجلسوں میں وعظ کرنے سے گریز فرماتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 10-12 آدمیوں میں تقریر کرتے، اگر زیادہ لوگ ہوتے تو خاموش رہتے۔ ان کی مجلس وعظ میں بھی کبھی 20 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ سالم کے مکان کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہوئے۔ ان میں سے کسی نے کہا یہ سب آپ کے دوست احباب ہیں، کچھ بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا یہ میرے دوست احباب نہیں، یہ تو مجلس کے لوگ ہیں، میرے دوست احباب تو مخصوص لوگ ہیں۔ شطحیات وہ چیزیں ہیں جنہیں بعض صوفیوں نے گھڑ لیا ہے۔ اس طرح کی شطحیات 2 طرح کی ہیں۔ کچھ شطحیات وہ ہیں جو عشق الہی اور وصال الہی کے متعلق ان صوفیوں سے منقول ہیں۔ اس سلسلے میں اتنے بلند و بانگ دعوے کیے گئے ہیں کہ ظاہری اعمال بیکار نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو وحدت کا دعویٰ کر بیٹھے، کہتے ہیں کہ حجاب اٹھ گیا، مشاہدہ حق ہو گیا، خطاب حضوری حاصل ہوا، تم یہ کہتے ہو اور ہمیں یہ حکم ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے دعووں کے سلسلے میں وہ حسین ابن منصور حلاج اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ابو منصور نے اس طرح کے چند دعوے کیے تھے اور ان الحق کہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں سولی دی گئی تھی۔ حضرت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے سبحانی سبحانی پاک ہے میری ذات کہا تھا۔ یہ وہ پہلو ہے جس سے امت کو شدید نقصان پہنچا ہے، یہاں تک کہ بعض کسان بھی اپنی کھیتی باڑی چھوڑ کر اس طرح کے دعوے کرنے لگے۔ ان دعووں میں بظاہر کشش ہوتی ہے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے کے بعد نہ عمل کی ضرورت ہے، نہ مقامات اور احوال طے کرنے کی، اور نہ تزکیہ نفس و اصلاح قلب کی۔ اس میں اتنی کشش ہے کہ کم فہم لوگ اس طرح کے محمل، لغو اور باطل دعوے کرنے لگتے ہیں۔ اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ اعتراض علم اور مناظرے کی وجہ سے سامنے آیا۔ علم ایک حجاب ہے اور مناظرہ نفس کا علم ہے، جبکہ ہمیں یہ مرتبہ مکاشفے کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں عوام میں جڑ پکڑنے لگی ہیں اور یہ اتنی مضر اور خطرناک ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کہے تو 10 افراد کی زندگی کے لیے اس شخص کو مار ڈالنا ہی بہتر ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے جو قول نقل کیا گیا ہے، اول تو اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے وہ الفاظ خدا ہی کی شان میں اس کے کسی ارشاد کی تائید میں کہے ہوں۔ مثلا دل میں وہ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اور پھر زور زور سے سبحانی سبحانی کہنے لگے، اننی انا اللہ لا الہ الا الہ
لا الہ الا انا فعبدنی پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 14. میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کیا کرو. اس سننے والے کو یہ نہ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ جملہ بھی اس آیت کی طرح بطور حکایت تھا. شطحیات کی دوسری قسم میں وہ مبہم الفاظ شامل ہیں جن کے ظواہر تو اچھے ہوتے ہیں لیکن کے معنی خطرناک اور غیر مفید ہوتے ہیں. ان میں سے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی خود کہنے والا بھی نہیں سمجھتا، بلکہ محض دماغی خلل یا پریشان خیالی کے باعث ان کی ادائیگی ہوتی ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو کلام وہ سنتا ہے اس کے معنی پر متوجہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ بغیر سمجھے سنا ہوا دہرانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا عموماً ہوتا ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود تو سمجھتا ہے لیکن کسی دوسرے کو نہیں سمجھا سکتا اور نہ ایسی عبارت وضع کر سکتا ہے جس سے اس کا مافی الضمیر واضح ہو، اس لیے کہ وہ شخص ماہر علم نہیں ہے اور نہ معانی کو الفاظ کے ذریعے ظاہر کرنے کے فن سے واقف ہے. اس طرح کے کلام سے فائدے کے بجائے دل و دماغ پریشان ہوتے ہیں، ذہن الجھتے ہیں یا وہ معنی سمجھ لیے جاتے ہیں جو مقصود نہ ہوں. اس صورت میں ہر شخص سے اپنی طبیعت کے رجحان کے مطابق سمجھتا ہے، حالانکہ ارشاد نبوی ہے ما حدث احدکم قوما بحدیث لا يفهمون الا كان فتنة علیہم. یہ ابن السنی اور ابو نعیم کی حدیث ہے. جو شخص تم میں سے کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جسے وہ نہ سمجھتے ہوں تو یہ حدیث ان کے لیے فتنے کا باعث ہوتی ہے. کلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. لوگوں سے وہ باتیں کرو جو وہ جانتے ہوں، جو وہ نہ جانتے ہوں ایسی باتیں مت کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یہ حکم ایسے کلام کے متعلق ہے جسے متکلم سمجھتا ہو لیکن سامع کی عقل اور اس کے فہم سے قاصر ہو. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کلام کیسے جائز ہو سکتا ہے جسے سننے والا تو کیا بولنے والا بھی نہیں سمجھتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت کی باتیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرو جو ان باتوں کے اہل نہ ہوں. اگر ایسا کرو گے تو حکمت پر یہ تمہارا ظلم ہوگا، اور جو حکمت کے اہل ہوں انہیں ضرور سناؤ ورنہ ان پر ظلم ہوگا. اپنا حال نرم دل حکیم کی طرح کر لو کہ دوا وہاں لگاتا ہے جہاں مرض دیکھتا ہے. ایک روایت میں یہ حقیقت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو شخص نااہلوں کے سامنے حکمت کی باتیں کرے وہ جاہل ہے، اور جو اہل لوگوں کو نہ بتلائے وہ ظالم ہے. حکمت کا ایک حق ہے اور کچھ لوگ اس کے مستحق ہیں. ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے. طامات کی بحث. طامات میں وہ امور بھی داخل ہیں جن کا ذکر شطحیات کے بیان میں آیا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف طامات سے ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے الفاظ کے ظاہر معانی کو ایسے باطنی مفاہیم سے بدلنا جس کا کوئی فائدہ سمجھ نہ آتا ہو. مثلا فرقہ باطنیہ سے وابستہ لوگ قرآن مجید میں تعویلات کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس طرح کی تعویلات جائز نہیں ہے، کیونکہ جب الفاظ کے ظاہری معانی کسی شرعی دلیل یا عقلی ضرورت کے بغیر ترک کر دیے جائیں گے تو الفاظ پر لوگوں کا اعتماد باقی نہیں رہے گا اور کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منفعت ختم ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ الفاظ کے اصل مفہوم سے اعتماد اٹھ جائے گا اور باطنی معانی تضاد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ ہر شخص کا باطن ایک نہیں ہے اور نہ خیالات ایک ہیں. ہر شخص الفاظ کو اپنے معنی پہنائے گا، اور یہ بھی ایک بڑی بدعت ہے جس کا ضرر بھی بہت زیادہ ہے. اہل طامات کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کو عجیب و غریب معنی پہنائیں، اس لیے کہ نئی اور عجیب و غریب چیز کی طرف عام طور پر دل مائل ہو جاتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اہل باطن نے اپنے اس طریقہ کار سے شریعت کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے. قرآن پاک کے ظاہری الفاظ میں تعویلات کر کے انہیں اپنے خیالات سے ہم آہنگ کر لیا ہے. ان کے عقائد کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب المستظہری میں بیان کی ہے. یہ کتاب اس فرقے کی رد میں تصنیف کی گئی ہے.
اہل طامات نے قرآن پاک میں جو غلط تعویلات کی ہیں اس کی ایک مثال یہ آیت ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 17، تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی شرارت کی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فرعون سے مراد دل ہے کیونکہ وہی سرکش بھی ہوتا ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی ڈال دے، کہ معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالی کے علاوہ ہر اس چیز سے قطع نظر کر لو جس پر اعتماد اور بھروسہ ہو۔ ایک اور مثال یہ حدیث ہے، تسحر فإن فی السحور برکہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس حدیث میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تسحرو سے مراد سحری کھانا نہیں ہے بلکہ سحر کے وقت دعا استغفار کرنا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری تعویلات ہیں جو قرآن پاک کے ظاہری معنی اور اس تفسیر سے قطعاً مختلف ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے علماء سے منقول ہیں۔ ان میں سے بعض تعویلات کا باطل ہونا تو کسی دلیل کا محتاج ہی نہیں۔ مثلا یہی تعویل کہ مذکورہ بالا آیت میں فرعون سے مراد دل ہے کہ کس قدر مزح کا خیز ہے، اس لیے کہ فرعون ایک شخص تھا جس کے بارے میں ہمیں بتواتر یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ فرعون کا وجود ایسا ہی تھا جیسے ابو لہب یا ابو جہل کافروں کا وجود۔ یہ لوگ انسان کی جنس سے نہ تھے کہ ملائکہ یا شیطان کی جنس سے کہ ان کا وجود غیر محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح سحر سے استغفار مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بوقت سحر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے حلموا الی الغذاء المبارک، اور یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ اس طرح کی تعویلات متواتر اخبار یا حسی دلائل سے باطل ہو جاتی ہے۔ بعض تعویلات ظن غالب سے معلوم ہوتی ہیں، ان کا تعلق غیر حسی امور سے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سب تعویلات حرام ہیں، ان سے گمراہی پھیلتی ہے، لوگوں کا دین خراب ہوتا ہے۔ یہ تعویلات نہ صحابہ کرام سے منقول ہیں اور نہ تابعین سے اور نہ حضرت حسن بصری سے، حالانکہ وہ بھی اسلام کے مبلغ اور دائی تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے میں دلچسپی لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فسر القرآن برائیہ فلیتبع مقعد من النار، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ جو شخص قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث سے ایسی ہی تعویلات کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر اپنی کسی رائے کے اثبات یا تحقیق کی غرض سے کی جائے اور اس کے لیے قرآنی شواہد بھی پیش کیے جائیں، چاہے وہ شواہد عقل و نقل اور لغت کے اعتبار سے اس کی رائے کے مطابق نہ ہوں۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں استنباط اور تدبر نہ ہو۔ ایسی بے شمار آیات ہیں جن کے معنی میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں ایک دو نہیں بلکہ 6-7 تک اقوال منقول ہیں۔ بعض اقوال اتنے مختلف ہیں کہ انہیں تطبیق بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام مختلف تفسیریں صحابہ کرام کے فکر، استنباط اور اجتہاد کا نتیجہ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہمارے اس دعوے کی تائید کرتی ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ اسے دین میں فقیہ کر اور اسے معنی بیان کرنا سکھلا دے۔ اہل طامات اگر اپنی تعویلات کو حق سمجھتے ہیں اور یہ جاننے کے باوجود کہ ان کے بیان کردہ معانی قرآنی الفاظ و عبارات سے ہم آہنگ نہیں ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد ان تعویلات کے ذریعے لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے، تو وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو کسی ایسے امر کے سلسلے میں جس کا شریعت میں ذکر نہ ہو کوئی حدیث وضع کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل کھلی گمراہی ہے۔ ایسے ہی لوگ اس حدیث میں مراد ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبع مقعد من النار، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
بلکہ ہمارے خیال میں قرآن و حدیث کے الفاظ میں اس طرح کی تعویلات موضوع روایات سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ ان سے تو قرآن و حدیث کے الفاظ سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے۔ اس پوری تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شیطان نے لوگوں کی توجہ کا مرکز اچھے علوم کے بجائے برے علوم کو بنا دیا ہے، اور یہ سب کچھ علماء سو کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے علوم کے ناموں میں تحریف کی اور ان کو مسخ کیا۔ اگر آپ محض لفظ کی شہرت کی بنا پر کسی ایسے علم کو حاصل کرنا چاہیں گے جو اس نام کے ساتھ قرن اول میں معروف نہ تھا تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ حکمت، پانچواں لفظ حکمت ہے۔ آج کل حکیم کا لفظ طبیب، شاعر اور نجومی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ جو شخص سڑکوں پر بیٹھ کر فالیں نکالتا ہے اسے بھی حکیم کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں حکمت کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 229۔ دین کا فہم جس کو چاہے دے دیتے ہیں، اور جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی تعریف میں یہ کلمات ارشاد فرمائے: کلمۃ من الحکمہ یتعلمها الرجل خیر لہ من الدنیا وما فیہا، اگر آدمی حکمت کا ایک لفظ سیکھے تو اس کے حق میں یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ غور فرمائیے، پہلے حکمت کا کیا مفہوم تھا اور اب کیا ہے، اور یہ حکمت ہی پر کیا موقوف ہے۔ نہ جانے کتنے الفاظ میں یہ تلبیس کی گئی ہے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ علماء سو کے فریب میں نہ آؤ۔ دین میں ان کے ذریعے جو خرابیاں پیدا ہوتی رہیں شیطان سے بھی نہیں ہوتی، بلکہ شیطان بھی لوگوں کو بددین کرنے کے لیے علماء سو کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے: لما سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شر الخلق ابی وقال اللہم غفر حتی کروا علی فقال ہم علماء السوء۔ یہ داری اور مسند بازار کی حدیث ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین مخلوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتلانے سے انکار فرما دیا اور کہا: اے اللہ مغفرت کر، یہاں تک کہ پوچھنے والوں نے کئی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ علماء سو ہیں۔ خلاصہ کلام، گزشتہ صفحات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے اچھے اور برے علوم کا فرق واضح ہو چکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ برے علوم اچھے علوم سے ملتبس کیوں ہو جاتے ہیں۔ اب پڑھنے والوں کو اختیار ہے، وہ نفس کی بھلائی چاہیں سلف کی پیروی کریں، اور چاہے فریب میں گر کر ڈوبنا پسند کریں تو آنے والوں کے نقش قدم پر چلیں۔ سلف کے علوم مٹ چکے ہیں، اب علم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدعات کی تعریف میں آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں کس قدر صداقت ہے: بدل اسلام غریبا وسیعود غریبا فتوبى للغرباء فقیل ومن الغرباء قال الذين يصلحون ما فسد الناس من سنتي والذين يحيون ما اماتوا من سنتی۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسلام غریب یعنی تنہا شروع ہوا ہے اور غریب ہی رہ جائے گا۔ خوشخبری ہو غرباء کے لیے۔ عرض کیا گیا غرباء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری ان سنن کی اصلاح کرتے ہوں جنہیں لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، اور ان سنن کو زندہ کرتے ہیں جنہیں لوگوں نے مٹا ڈالا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے: الغرباء ناس قلیلا صالحون بین ناس کثیرا من یبغضهم فی الخلق اکثر من یحبهم۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ غرباء کم لیکن نیک لوگ ہوں گے بہت سے لوگوں کے درمیان، ان سے نفرت کرنے والے ان سے محبت کرنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ علوم اس طرح غریب ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ذکر بھی کرتا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی عالم کے دوست زیادہ دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ وہ عالم حق و باطل میں خلط ملط کرتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ حق بات کہنے والا ہوتا تو اس کے دشمن زیادہ ہوتے۔ اچھے علوم میں علم کی پسندیدہ مقدار جاننا چاہیے کہ پیش نظر موضوع کے لحاظ سے علم کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلا وہ علم جس کا تھوڑا بھی برا ہو اور زیادہ بھی، دوسرا وہ علم جس کا تھوڑا بھی اچھا ہو اور زیادہ بھی بلکہ جس قدر زیادہ ہو اسی قدر اچھا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کا تھوڑا یعنی بقدر کفایت تو اچھا ہو لیکن زیادہ قابل تعریف نہ ہو۔ یہ تینوں قسمیں جسم کے حصے کے مشابہ ہیں، جیسے خوبصورتی یا تندرستی کم ہو یا زیادہ ہر حال میں پسندیدہ ہے، یا بدصورتی اور بدمزاجی کم ہو زیادہ ہر حال میں ناپسندیدہ ہے۔ بعض حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں اعتدال اچھا ہوتا ہے، جیسے مال کا دینا تو اچھا ہے مگر اسراف پسندیدہ نہیں ہے، حالانکہ اسراف میں بھی مال دیا جاتا ہے، یا شجاعت تو قابل تعریف ہے لیکن تحور مستحسن نہیں ہے، اگرچہ تحور بھی شجاعت ہی کی جنس سے ہے۔ یہی حال علم کا ہے۔ پہلی قسم کی مثال وہ علم ہے جس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، یا اس کا نقصان فائدے کے مقابلے میں زیادہ ہو، جیسے علم سحر، طلسمات اور علم نجوم وغیرہ۔ ان میں سے بعض علوم تو ایسے ہیں کہ ان کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عمر جیسی قیمتی اور انمول شے ان کی تحصیل میں صرف کرنا حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بعض علوم سے کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو بھی جاتی ہے لیکن ان کا فائدہ اس کے ضرر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ وہ علم جو از اول تا آخر مفید ہے، وہ خدا تعالی کی ذات، صفات، افعال، مخلوق کے سلسلے میں اس کی عادات اور دنیا پر آخرت کی ترجیح کی حکمت کا علم ہے، کیونکہ یہی علم مطلوب بالذات ہے، یہی اخروی سعادت کا وسیلہ ہے۔ اس میں جس قدر بھی کوشش کی جائے وہ مقدار واجب سے کم ہی ہے۔ یہ وہ دریا ہے جس کی گہرائی کا علم کسی کو بھی نہیں، تمام گھومنے والے اس کے کناروں پر ہی پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ہمت و وسعت کے بقدر اس کی گہرائی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر گہرائیوں کا علم صرف انبیاء، اولیاء اور علم میں رسوخ رکھنے والے علماء کو ہوتا ہے۔ یہ وہی علم ہے جس کی کتابوں میں تدوین نہیں ہوئی۔ اس کے سیکھنے کا ابتدائی طریقہ تو یہی ہے کہ علماء آخرت کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کیا جائے اور آخر میں مجاہدہ، ریاضت، تزکیہ نفس کے ذریعے اس علم میں رسوخ حاصل کیا جائے۔ اگر اس علم کے لیے اس طرح کوشش کی جائے گی تو جتنا قسمت میں ہوگا مل جائے گا۔ بقدر کوشش ملنا ضروری نہیں ہے، تاہم مجاہدہ ناگزیر ہے۔ مجاہدہ کامیابی اور ہدایت کی کنجی ہے۔ تیسری قسم میں وہ علوم تھے جن کی ایک مخصوص مقدار مستحسن ہے۔ ایسے علوم کا ذکر فرض کفایہ کی بحث میں آ چکا ہے۔ ان میں سے ہر علم کے 3 درجے ہیں: ایک بقدر ضرورت جسے ادنا درجہ بھی کہہ سکتے ہیں، دوم متوسط، سوم متوسط سے زائد جس کی آخر تک انتہا نہ ہو۔ تحصیل علم کا تفصیلی پروگرام۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لے، یا تو اپنے نفس کی فکر کرے یا جب اپنے نفس سے فارغ ہو جائے تو دوسرے کی فکر کرے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ اپنے نفس کی اصلاح کے بغیر دوسرے کی اصلاح میں لگ جائے۔ اگر اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے وہ علم حاصل کرے جو حالات کے مطابق اس پر فرض ہوتا ہے اور جس کا تعلق اعمال ظاہری سے ہے، مثلا نماز، روزہ اور طہارت وغیرہ۔ لیکن سب سے اہم اور ضروری علم جسے سب لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے وہ دل کی صفات کا علم ہے، یعنی یہ معلوم کرنا کہ ان میں سے کون سی صفت اچھی ہے اور کون سی بری۔ ایسا کوئی انسان نہیں جو بری صفات و عادات سے خالی ہو، اور حرص، حسد، ریا، کبر اور عجب جیسی وغیرہ جیسی خصلتیں اس میں نہ ہوں۔ یہ سب عادات مہلک ہیں، ان کو نظر انداز کرنا اور ظاہری اعمال میں مشغول رہنا ایسا ہی ہے جیسے خارش یا پھوڑوں کے مرض میں صرف جسم کے ظاہری حصوں پر لیپ کر لے اور اندر کا فاسد مواد نکالنے میں تساہل برتے۔ نام نہاد علماء صرف ظاہری اعمال ظاہری کو اہم بتلاتے ہیں، ان سڑک چھاپ حکیموں کی طرح جو ظاہر بدن پر لیپ تجویز کرتے ہیں۔ علماء آخرت باطن کی صفائی کے طریقے بتلاتے ہیں، اس طرح کہ شبہ کی جڑیں اکھڑ جائیں، شر کی جڑیں دل کے اندر کے شر کی جڑیں اکھڑ جائیں، شر کی جڑیں
دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ صرف ظاہری اعمال کے پابند ہیں، دلوں کی صفائی پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال نسبتاً سہل ہیں اور دل کے اعمال مشکل ہیں۔ جس طرح کوئی مریض کڑوی کسیلی دوائیں نہ استعمال کرے، محض جسم پر لیپ کراتا رہے، اس سے فائدے کے بجائے مرض میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہی حال دل کا بھی ہے۔ دل کے امراض کے لیے محض ظاہری اعمال کافی نہیں ہیں، بلکہ باطنی اعمال بھی ضروری ہیں۔ چنانچہ اگر آخرت مقصود ہے اور ابدی ہلاکت سے بچنا منظور ہے تو باطنی بیماریوں کے علاج کی طرف دھیان دو۔ ہم نے تیسری جلد میں ان بیماریوں کی تفصیل اور علاج کے طریقے بیان کر دیے ہیں۔ اگر تم نے ہمارے بیان کیے ہوئے طریقوں پر عمل کیا تو وہ مقامات ضرور حاصل ہوں گے جن کا ذکر ہم نے چوتھی جلد میں کیا ہے۔ جب دل برائیوں سے پاک ہوتا ہے تو اچھائیاں خود بخود جگہ بنا لیتی ہیں۔ جب زمین سے خود رو گھاس صاف کر دی جاتی ہے تب پھل پھول اگتے ہیں اور بہار آتی ہے۔ جب تک تمہیں اس فرض عین سے فراغت نصیب نہ ہو جائے فرض کفایہ کی طرف توجہ مت دو، خصوصاً اس وقت جب کہ کوئی دوسرا شخص فرض کفایہ علوم سے واقف ہو اور لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، اس لیے کہ یہ سراسر حماقت ہے کہ محض دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے خود کو ہلاکت کی نظر کر دیا جائے۔ اس شخص سے بڑا احمق کون ہوگا جس کے کپڑوں میں سانپ یا بچھو گھس گیا ہو اور وہ اسے ختم کرنے کے بجائے دوسرے کی چہرے سے مکھی اڑانے کے لیے پنکھا تلاش کرتا پھر رہا ہو، اور وہ بھی ایسے شخص کے لیے جو سانپ بچھو کے کاٹ لینے سے اسے محفوظ نہ رکھ سکے اور نہ اس کی تکلیف کو دور کرنا اس کے بس میں ہو۔ اس وقت تو اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسرے کے لیے بلا وجہ سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، اگر تمہیں تزکیہ نفس سے فراغت نصیب ہو جائے، ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنے کی قدرت حاصل ہو جائے اور ایسا دائمی عادت کے طور پر ہو تو فرض کفایہ علوم کی تحصیل میں مشغول ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ان میں بھی تدریج اور ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی پہلے قرآن پاک، پھر حدیث شریف، پھر علم تفسیر اور دیگر علوم قرآن، مثلا ناسخ، منسوخ، مفصول، موصل، محکم اور متشابہ وغیرہ۔ اس کے بعد حدیث کے علوم سیکھنے چاہیے، پھر حدیث و قرآن کے فروعی علوم کی طرف توجہ دینی چاہیے جن میں فقہ کو اولیت دینی چاہیے، مگر اس میں معتبر مذاہب معلوم کیے جائیں، خلافیات نہیں۔ پھر اصول فقہ کو، اس طرح باقی فرض کفایہ علوم کو اس وقت تک حاصل کرتے رہنا چاہیے جب تک عمر وفا کرے اور وقت اجازت دے، ورنہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کسی ایک فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف مت کرو، اس لیے کہ علوم بہت ہیں اور عمر مختصر ہے۔ یہ علوم دوسرے مقصود علم کے لیے آلات اور مقدمات ہیں، خود مطلوب بالذات نہیں ہیں، اور جو چیز خود مطلوب نہیں ہوتی اس میں لگ کر اصل مقصود کو بھلانا بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ صرف اسی قدر علم لغات حاصل کرو جس سے عربی زبان کا سمجھنا اور بولنا آسان ہو جائے۔ جو لغات کم رائج ہوں ان میں سے صرف وہ لغات جاننے کی کوشش کرو جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہوں۔ تمہارے لیے علم لغت میں اس سے زیادہ وقت لگانا ضروری نہیں ہے۔ یہی حال علم نجوم کا ہے کہ محض اس قدر علم حاصل کرو جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہو۔ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ علم کے 3 مراتب ہیں، پہلا بقدر کفایت، دوسرا درجہ اعتدال اور تیسرا درجہ کمال۔ ہم حدیث، تفسیر، فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کے حدود بیان کر رہے ہیں، باقی علوم کو ان پر قیاس کر لیا جائے۔ علم تفسیر میں مقدار کفایت یہ ہے کہ ایسی تفسیر پڑھی جائے جو حجم قرآن سے دگنی ہو، جیسے واحد نیشا پوری کی تفسیر جس کا نام وجیز ہے۔ درجہ اعتدال یہ ہے کہ وہ تفسیر پڑھی جائے جو قرآنی حجم سے 3 گنا زائد ہو، مثلا نیشا پوری کی تفسیر الواسط۔ درجہ کمال اس سے زیادہ ہے، اس کی نہ ضرورت ہے اور نہ آخری عمر تک اس سے فراغت ممکن ہے۔ حدیث میں مقدار کفایت یہ ہے کہ بخاری و مسلم کا اصل متن کسی فاضل حدیث سے پڑھ لو، راویوں کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام تم سے بہت پہلے ہو چکا ہے، یہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ان کتابوں پر اعتماد کرو۔ بخاری و مسلم کے الفاظ حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طرح پڑھو کہ جب کبھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے وہ بآسانی بخاری و مسلم کی کسی حدیث میں تمہیں مل جائے۔ درجہ اعتدال
اعتدال یہ ہے کہ صحیحین کے ساتھ حدیث کی دوسری کتابیں بھی پڑھو۔ درجہ کمال یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں منقول ہیں وہ سب پڑھو، چاہے وہ ضعیف ہوں یا قوی، صحیح ہوں یا معطل۔ ساتھ ہی اپنے شیخ کے ترک روایت، راویوں کے نام اور حالات وغیرہ کا علم بھی حاصل کرو۔ فقہ میں مقدار کفایت کی بہترین مثال مختصر المزنی ہے، جس کی تلخیص ہم نے خلاصۃ المختصر میں کی ہے۔ درجہ اعتدال میں وہ کتاب پڑھ لی جائے جو المختصر سے 3 گنا زائد ہو، یعنی اتنی ضخیم جتنی ہماری کتاب الوسط فی المذہب ہے۔ درجہ کمال ہماری کتاب البسیط ہے، اس کے ساتھ فقہ کی دوسری کتابیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ علم کلام کا حاصل صرف اتنا ہے کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ البتہ سنت کی حفاظت کے لیے علم کلام کی کچھ زیادہ مقدار ضروری ہے، اور یہ ضرورت ہماری پیش نظر کتاب کے باب العقائد سے ہو سکتی ہے۔ درجہ اعتدال یہ ہے کہ کم سے کم 200 صفحوں پر مشتمل کوئی کتاب ہو۔ اس کی مثال ہماری کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد ہے۔ علم کلام کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے اہل بدعت سے مناظرہ کیا جائے اور عوام کے دلوں سے مبتدعانہ خیالات نکالنے میں مدد ملے۔ یہ مناظرے بھی صرف عوام ہی کی حد تک مفید ہیں، بشرط یہ کہ ان میں تعصب پیدا نہ ہو، ورنہ جہاں تک ان مبتدعین کا تعلق ہے، جو تھوڑا بہت مناظرہ کر لیتے ہیں، انہیں اہل کلام کے مناظروں سے بہت کم فائدہ ہوتا ہے۔ اگر مبتدع کو تقریر میں خاموش بھی کر دیا جائے تب بھی وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا اور اسے شکست کے لیے اپنی کم علمی کو الزام دے گا، اور یہ ضرور کہے گا کہ اگرچہ مجھے معلوم نہیں مگر فریق ثانی کے اعتراضات کا جواب ضرور ہوگا۔ فریق ثانی محض قوت مناظرہ سے حق کو خلط ملط کر رہا ہے۔ عام لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ کسی بدعتی کی تقریر سن کر راہ حق سے منحرف ہو گئے تھے تو کسی صاحب حق کی تقریر سن کر ان کے خیالات پھر بدل جائیں گے، بشرط یہ کہ ان میں تعصب پیدا نہ ہوا ہو۔ لیکن اگر ان میں بھی تعصب پیدا ہو گیا تو پھر وہ بھی کٹر بدعتیوں کی طرح ہیں، ان سے بھی امید منقطع کر لینی چاہیے، اس لیے کہ تعصب سے عقائد کو رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ مخالفین میں تعصب یا ہٹ دھرمی بھی دراصل علماء سو کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ لوگ حق کے لیے تعصب میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، مخالفین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی مقابلے اور دفاع پر آمادہ ہو جاتے ہیں، باطل کی زیادہ سے زیادہ تائید اور حمایت کرنے لگتے ہیں، اور جو الزام ان پر لگایا جاتا ہے وہ اس کی تردید کرنے کے بجائے اعتراف کرنے لگتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اگر حضرات علماء اپنے ماندانہ رویہ ترک کر کے ان لوگوں کو تنہائیوں میں شفقت اور محبت کے ساتھ سمجھاتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا اور کامیابی بھی اسی طریقے سے ملتی، لیکن کیونکہ منصب اور عزت عوام کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور عوام کا رجحان ان علماء کی طرف زیادہ ہوتا ہے جو اپنے مذہب میں متعصب ہوں اور جنہیں مخالفین کو گالیاں دینے کا فن خوب آتا ہو۔ تعصب ہی آج کل کے علماء کا شیوا ہے اور یہی ان کا ہتھیار بھی۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ علماء سو مخلوق کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور باطل عقائد کو دلوں سے نکال پھینکنے کے بجائے قدم جمانے کا موقع دے رہے ہیں۔ خلافیات کا یہ علم جو موجودہ دور میں ایجاد ہوا ہے، یا وہ کتابیں جو اس فن میں لکھی جا رہی ہیں، یا وہ مناظرے جن کا رواج عام ہے، پہلے کبھی موجود نہ تھے۔ تم بھی کبھی اس راہ کی خاک مت چھاننا اور ان علوم سے اس طرح بچنا جس طرح زہر قاتل سے بچتے ہو، اس لیے کہ یہ خطرناک مرض ہے جس نے آج کل تمام فقیہوں کو حرص، حسد، فخر و مباحات جیسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم عنقریب اس موضوع پر تفصیل سے لکھیں گے۔
جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو علماء جو ہمارا موضوع سخن ہے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جس علم سے واقف نہیں ہوتا اس کا مخالف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کہنے سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم علم خلافیات سے واقف نہیں ہیں۔ ہم تو اس فن میں زندگی کے بڑے قیمتی لمحات صرف کیے، تصنیف، تحقیق اور مناظرہ و بیان میں اولین لوگوں پر بھی سبقت حاصل کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کا راستہ دکھلایا اور اس فن کے عیوب سے واقفیت بخشی۔ ہم اسے چھوڑ کر اپنے نفس کی فکر میں لگے۔ تمہیں ہماری نصیحت اس نقطۂ نظر سے قبول کرنی چاہیے کہ ہم تجربہ کار ہیں اور تجربہ کار کی بات صحیح ہوتی ہے۔ یہ کہنا بھی مغالطہ انگیز ہے کہ فتویٰ علم شرعی ہے اور اس کی علتیں معلوم کرنے کے لیے خلافیات کا علم ضروری ہے، کیونکہ مذہب کی علتیں خود اصل مذہب میں مذکور ہیں۔ ان سے زیادہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سب مناظرانہ بحثیں ہیں۔ قرن اول کے لوگ یعنی صحابہ و تابعین ان بحثوں سے واقف نہ تھے، حالانکہ آج کل کے فقہا کی بنسبت وہ علم فتویٰ سے زیادہ واقف تھے۔ پھر یہ علتیں بھی علم فتویٰ کے لیے ضروری نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات فقہی ذوق کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ اس فن میں وہ لوگ مشغول ہوتے ہیں جن کو شہرت اور جاہ طلب ہوتی ہے، بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مذہب کی علل تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ بعض اوقات پوری زندگی گزر جاتی ہے اور علل سے گزر کر اصل مذہب تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ شیاطین الجن سے بھی بچو اور ان شیاطین الانس سے بھی کنارہ کشی اختیار کرو جو لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے سلسلے میں شیاطین کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔ گفتگو کا ماحصل اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ تصور کر لو خدا کے سامنے حاضر ہو، موت طاری ہو چکی ہے، حساب کتاب کا مرحلہ درپیش ہے، جنت دوزخ سامنے ہیں، پھر سوچو کہ اس مرحلے سے گزرنے کے لیے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہی چیز سیکھو جس کی تمہیں خدا کے سامنے ضرورت پیش آئے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے ترک کر دو۔ بعض بزرگوں نے کسی عالم کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا، ان علوم سے تمہیں کیا نفع ملا جن علوم کے ذریعے تم مناظرے کرتے تھے اور جھگڑے کھڑے کرتے تھے؟ عالم نے ہتھیلی پھیلا کر پھونک ماری اور کہا، وہ سب علوم خاک کی طرح اڑ گئے، صرف رات میں پڑھی ہوئی نمازیں کام آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ما دل قوم بعد هدن كانوا عليه ألا أوتوا الجدل ثم كرا ما دربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، نہیں گمراہ ہوئی کوئی قوم اس ہدایت کے بعد جس پر وہ تھی مگر جھگڑوں کی نظر ہو گئی۔ پھر یہ آیت پڑھی، ما دربوا لک، آخر تک۔ ارشاد باری ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 7۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، اس آیت میں اہل زیغ سے مراد کون ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے۔ حدیث میں اس کا جواب ان الفاظ میں دیا گیا ہے، ہم اہل الجدل الذین اناہم اللہ تعالی بقولی واحذرہم ان یفتنوک، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ وہ لوگ جھگڑے والے ہیں جن کو خدا تعالی نے اپنے اس قول سے مراد لیا ہے، ان سے بچ، کہیں تجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، ابغض الخلق الا اللہ الا لدى الخصیم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھگڑالو ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جن پر عمل کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور جدل جھگڑوں کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔